جو مہمان آئے بیٹھے ان سیاسی مہمانوں میں سے ہمارے علاقے کے چیئرمین جو ہیں ان کو دعوت دوں گا، جناب بابر شاہ صاحب کو، وہ آئیں اور آ کر ان ایجنڈوں کے اوپر مختصر بات فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ سارے بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ میں نے تھوڑی جلدی تھی تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ میرا ایجنڈا ذرا پہلے لے لیں، تو آپ لوگ بیٹھے بھی ہوئے تھے تو ہم نے جانا ہے کہ ایک فاتحہ ہیں 2 تیار تھی، اس کے لیے معذرت دوبارہ کرتا ہوں ہماری طرف سے۔ ایک تو میں آپ سب بھائیوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم جتنے بھی علاقے کے سیاستدان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا پختہ یقین اور ایمان ہے کہ ختم نبوت کے بعد ہمارا کوئی کسی بندے کے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہے۔ جو بندہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں۔ ہماری ہمیشہ سے جتنی خدمات بھی ہیں، جتنی ہم آپ لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، وہ اس میں اس پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو یہ ختم نبوت والا ہے، اس سے آگے کوئی ہمارا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشو ہے علاقے کے متعلقہ یا کوئی اس طرح کا، آپ لوگ، ہم تینوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ملک اختر صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، میں ہوں، ہر ٹائم جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑتی ہے ہمیں ہم حاضر ہیں اس چیز میں۔ آپ ہمیں جہاں جہاں پکاریں گے ہم لبیک کہیں گے اس چیز پہ، کیونکہ ہم لوگ اس سے آگے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ رسول پاک کے بعد ہم کسی بندے کو بھی اس نوعیت پہ لا سکیں کہ ان کی جوتی تک بھی ہم نہیں لے جا سکتے۔ باقی تو چیزیں بعد کی بات ہیں، سیاسی بات ہے، اس کو ذرا لمبا نہیں کیا جا سکتا۔ آگے رہ گئی ہیڈ ماسٹر والی درخواست آپ لوگوں نے کی ہے، تو میں انشاءاللہ آج ہی، میرے نوٹس میں نہیں تھا ویسے، میں آج ہی ابھی ایم پی اے صاحب کے ساتھ میری شام کو میٹنگ ہے، تو میرا انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے کہ اس اسکول میں کوئی بھی مرزئی ہیڈ ماسٹر نہیں لگے گا۔ یہ ہم اس پہ پورا احتجاج بھی کریں گے اور آپ لوگوں کی آواز بن کے تو اس کو آگے پہنچائیں گے۔ اس میں میرے بڑے بھائی ملک اختر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اور میں اکٹھے انشاءاللہ اس چیز کے اوپر پورا فوکس کریں گے، اور کوشش ہماری ہوگی کہ ادر دین کوئی اور آ جائے لیکن مرزئی ہیڈ ماسٹر یہاں پہ نہ آئے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ میری علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ، کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو جو ان کی آگاہی ہے وہ گائے بگائے آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ ہمیشہ یہاں پہ بات ہوئی ہے مائنورٹیز، وہ بھی ایک اقلیت ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اخلاق کی بات ہو رہی ہے نا، اقلیت ہمیشہ اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے ان چیزوں پہ عمل کرتی ہے جو ہمارے رسول پاک نے ہمیں کہا تھا کہ آپ لوگ ان چیزوں پہ عمل کریں، لیکن ہم لوگوں نے وہ عمل چھوڑ دیے، ہم پڑ گئے اپنی اپنی جنگ میں، رستہ ہم نے غلط اختیار کرنا شروع کر دیا، وہی ہمارا نقصان کا باعث بنا۔ یہ علماء کرام یہاں پہ بیٹھے ہیں، میرے بعد آ کے جتنے بھی آئیں گے ان سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ جو اخلاقیات، جو عمرانیات، جو کچھ ہمارے نبی پاک نے ہمیں سمجھایا تھا یا دیا تھا، یا جو بھی ابھی تک قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یا حدیث میں ہے، اگر ہم لوگ اس کے اوپر آج بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ اقلیتیں خود کو اقلیتوں سے بھی نیچے لے کے چلی جائیں گی۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ان کو ہم نے خود اپنے اوپر حاوی کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس نبی کا رستہ چھوڑا، انہوں نے وہی پکڑا ہوا ہے، دکھاتے وہ آپ لوگوں کو وہی رستہ ہے، ان کو کوئی نیا دین یا کوئی نئی چیز لے کے نہیں وہ آئے، وہ وہی چیزیں آپ لوگوں کو دکھا کے، آپ کو مطمئن کر کے آپ کو اس رستے پہ لے کے جاتے ہیں۔ میں کئی ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف اور صرف اس بات پہ مرزیت میں شمولیت اختیار کی کہ جی ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، وہ 2 نمبر چیز نہیں دیتے ہیں، ان کی جہاں بیٹھتے ہیں وہاں دینی باتیں کرتے ہیں، پردہ بڑا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اگر میرے علماء آپ کو بتا سکیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے رسول پاک نے کہی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس پہ عمل چھوڑ دیا۔ اگر ہم لوگ اس پہ عمل کرتے رہتے تو یہ چیزیں ہمارے اپنے اندر، ہمارے بچوں کو پتہ لگتی، ہمارے بزرگوں سے آگے چلتی،
نسل در نسل چلتی تو میں نہیں مانتا تھا کہ چناب نگر اتنا پھیل جاتا. تو میری آج بھی سب بھائیوں سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ہے نا آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ رسی کیا ہے؟ وہ یہی رسی ہے. ان چیزوں پہ آپ عمل کریں گے تو یہ وہ رسی ہے جس کو آپ تھامے رکھیں گے تو آپ کا ایمان نہیں ڈولے گا. ایمان ڈولتا ہے ہمیشہ ظن اور زر کی وجہ سے. اگر آپ ظن اور زر کو اپنے قابو میں رکھیں گے، اپنی خواہشات کو اپنی قابو میں رکھیں گے اور ان کے اوپر، ان خواہشات کے اوپر آپ ہمارے رسول پاک کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے تو کوئی بھی آپ کو، میرا نہیں خیال کہ آپ کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. یہ چیزیں تھوڑی سی آپ لوگوں نے بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ آپ لوگ کتنے ایک اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، اپنے آپ کو رسول پاک کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہیں. ابھی یہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے آپ کو بتایا ادھر ایک مرئی وہ ہے جو ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے، سب سے زیادہ وہ کما رہا ہے. 5-6 ویلڈنگ والے اور بھی ہیں. اب یہ جو ادھر یہاں پہ مہمان ہمارے آئے بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کیوں وہ کما رہا ہے. میں کیونکہ یہاں کا حصہ ہوں، مجھے پتا ہے وہ کیوں کما رہا ہے. اس کی کمائی کے پیچھے بھی ہمارا اپنا ذاتی ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا کوئی بندہ کسی لوہار کے پاس چلا جائے، اس کو کہے یار یہ ایک ویلڈنگ کرنی ہے، وہ 10 روپے کی ویلڈنگ ہوتی ہے، وہ بتاتا ہے 200 روپیہ. وہی ویلڈنگ وہ مل رہی ہے آپ کو 10 کی بجائے 7 روپے کی بھی کر کے دے رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جن کو ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن کچھ نہ کچھ یہ آپ لوگوں نے اپنے اندر سے بھی نکالنی ہے. تو یہ میری پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ جہاں جہاں کا جو بھی معاشرہ ہے، اپنے معاشرے کو بدلنے کے لیے ہمیں خود کو بھی سیدھا ہونا پڑے گا. پھر جا کے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں کہ ہم مطلب اپنے دین کو کتنا ایک پھیلا رہے ہیں، کتنا ایک اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، کتنی ہم اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. اگر ہم خود کچھ نہیں کر رہے تو دوسروں کو تو ہم لان تان کرنا آسان ہے، اپنے اوپر کرنا بالکل مشکل ہے. تو میں پھر بھی آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ جو ایجنڈے کے لیے ہم یہاں پہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اس پہ کوئی کسی بندے کا، میرا نہیں خیال بھی کوئی بندہ بھی اس سے اتفاق نہ کرتا ہو. بلکہ اتفاق کیا، میں کہتا ہوں وہ ہمارا ایمان کا سب سے اہم جزو یہی ہے، اس سے آگے تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. لیکن اس سے ہٹ کے ہمیں ان لوگوں کو یہ دکھانا ہوگا کہ تم لوگوں کو ہم نے کس طرح زیر کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اپنے دین کو اپ لے کے جانا ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگ تھوڑا سا سمجھیں. اور یہ علماء کرام سے بھی میری گزارش ہوگی کہ تھوڑا سا ایجنڈے سے ہٹ کے 2 منٹ آپ ان چیزوں کے اوپر بھی ذرا معاونت کر دیں ان لوگوں کی، تاکہ ان کو یہ تو چلے اپنی گزاری بیٹھے ہوں گے، ان کی آنے والی نسلوں کو کم از کم ان چیزوں کا بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. تو آخری چیز جو یہاں پہ کہی گئی ہے کہ وہ یہ ٹھیکے والی بات جو ہے، تو ٹھیکے والی بات میں بڑی کلیئرلی کر دوں کہ ہمارے پاس ٹھیکیدار، ہم ذمہ دار طبقہ جتنے بھی ہیں ادھر، ہمارے پاس ٹھیکیدار آتے ہیں، وہ ان میں مرئی بھی ہوتے ہیں، ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان میں ہمارے اپنے طبقے کے بندے بھی ہوتے ہیں، سارے ہی آتے ہیں جاتے ہیں. ہم کوئی دیدہ دانشتہ طور پہ ان کو نہیں دے رہے ہوتے کہ یار یہ مرئی ہے، یہ اتنے پیسے زیادہ دینے ہیں. یہ میں جینون بات کر رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ہر وہی بات ہے کہ لالچ آپ کو مارتی ہے. ظن اور زر کی میں نے پہلے بات کیا ہے. ہمیشہ ایک چیز ہے کہ وہاں بھی آ جا کے ہمارا اپنا ہی رولا ہے. رولا کیا ہے کہ جب ہم کسی اپنے بھائی کو ٹھیکہ دیتے ہیں نا، تو وہ ہمیں آن ٹائم پہ ٹھیکہ نہیں دیتا. اس کے برعکس وہ ذمہ داروں کو سائڈوں سے سفارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. بندہ اپنا کریکٹر، کردار، اپنی ہر چیز صحیح کرے نا، تو کسی کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ کسی اور کو دے ٹھیکہ. رہ گئی یہ بات کہ علاقے میں نہیں دینا چاہیے، تو ہم اپنی کوشش یہ بھی کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے بات کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ کوشش کریں کہ اس چیز کو بھی آپ دور کریں، کیونکہ وہ لوگ ہماری ہر چیز کا انہوں نے ظاہری بائیکاٹ کیا ہوا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو ہم بھی کوشش یہ ضرور کریں گے کہ ہم ان کو اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ ادھر کوئی ایسی کمیٹی بناتے ہیں کہ
کہ وہ اس چیز کے اوپر بھی غور کرے، لیکن پھر آ جا کے وہی چیز ہے کہ کم از کم ہمیں اپنے کردار اور کریکٹر بھی اتنے کلیئر کرنے پڑیں گے تاکہ ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں وہ مسائل ہمارے بھی ختم ہوں۔ والسلام، تھینک یو۔